والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، آج کے ان حالات میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان کی دن رات کی کوشش، شب و روز کی کوشش، اور ہر لمحے لحظے انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیسے کامیاب انسان بن کے دکھاؤں، اور میں کامیاب بنوں گا، میری ذات کو فائدہ ہوگا، میرے ماں باپ کو فائدہ ہوگا، میری اولاد کو فائدہ ہوگا، میری قوم، میرے ملک کو فائدہ ہوگا. بہت اچھا جذبہ ہے، بہت ہی اچھی نیت ہے، اور بہت بڑا کام ہے ایک کامیابی کو پانا اور کامیاب زندگی گزارنا، کامیاب انسان بننا. یہ تو بہت بڑی نیت ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، بڑی اچھی نیت ہے، بہت ہی اچھا کام ہے. مگر عزیزو، ایک کامیابی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ انسان یہ اور یہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور ایک کامیابی کا تصور رب العالمین دے رہے ہیں کہ قومیں، انسان کیسے کامیاب ہوتے ہیں، انسان اور قومیں کیسے ناکام ہوتی ہیں. اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کو جب بیان کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر انسان کی کامیابی اور ناکامی کو بتلاتے ہیں. قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں، مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے کامیاب انسان اور ناکام انسانوں کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا فرمائی ہے، مگر عجیب انداز اپنایا ہے. یہ نہیں فرمایا یہ کامیاب ہیں، یہ ناکام ہیں، بلکہ والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانہ گواہ ہے، ماضی گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، اور اس دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آج تک سارا ماضی، سارا زمانہ، سارے لوگ، ساری قومیں، سارے نبی اس بات کے گواہ ہیں کہ انسان نقصان میں ہے. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ زمانہ بتلاتا ہے ماضی میں قوم عاد کیسے ناکام ہوئی. طاقتور قوم، پیشہ ور قوم، پڑھی لکھی قوم، ہنر والی قوم، تجارت والی قوم، ترقی یافتہ قوم. تو بلا سوچ سکتا ہے بلا جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، طاقت کی کوئی کمی نہ ہو، اور فوج کی کوئی کمی نہ ہو، اور دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہو، اس کا نام چلتا ہو، دنیا اس سے ڈرتی ہو، دنیا اس سے خوف کھاتی ہو، ایسی قومیں بلا کوئی بتا سکتا ہے ناکام ہوگی؟ اللہ نے فرمایا والعصر، ہم زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر. ہم نے پیسے میں، مال میں، عہدے میں، منصب میں، طاقت میں، عروج میں جو ہمارے نافرمان تھے ہم نے ان کو ناکام کر کے دکھایا ہے. کیا پتا چلا؟ طاقت سے، فوج سے، لشکر سے اور ترقی یافتہ ہونے سے
پیسہ آنے سے، چیزیں بننے سے، چیزیں بکنے سے، نظام چلنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ قوم سمود اور عاد طاقتور قومیں تھی، انہی کے اندر ان کا سکہ چلتا تھا اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہے کوئی طاقت والا، ہے کوئی مقابلے والا، ہے کوئی ہمیں زیر کرنے والا، ہے کوئی ہم سے جیت جانے والا؟ پیسے میں، طاقت میں، قوت میں، حسن و جمال میں، قد کاٹھ میں، ہم جیسا کوئی ہے تو میدان میں آئے، کون ہے جو آئے؟ مگر اللہ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم، ماضی یہ بتلاتی ہے، قرآن یہ بتلاتا ہے، حدیث یہ بتلاتی ہے، تاریخ یہ سمجھاتی ہے، جس انسان نے کامیابی ان چیزوں میں ڈھونڈی ہے اور اللہ کو بلا دی، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، جسے انسان بولتے ہیں وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ صحت مند ہو، وہ مریض ہو، وہ کسی غریب ملک کا رہنے والا ہو یا کسی دنیا کے ترقی یافتہ ملک کی سیر کرنے والا، وہاں سانس چلانے والا، وہاں زندگی گزارنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کو بلا کر، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے اور 100% ناکام ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیابی چاہتے ہو دنیا میں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، سبھی چاہتے ہیں، ایمان والے بن جاؤ۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بتایا کہیں اللہ نے پیسہ بناؤ، طاقت بناؤ، فوج بناؤ، لشکر بناؤ، ڈگریاں لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں ایمان عمل کی ڈگری جس کے پاس ہوگی، ہم اللہ عرشوں سے اعلان کرتے ہیں، اپنی سچی کتاب میں یہ اعلان کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوگا۔ کس کی ڈگری؟ ایمان عمل کی ڈگری۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، عمل جتنا پائیدار ہوگا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، نظام تمہیں بدلتا دکھے گا، نظام تمہیں سدھرتا دکھے گا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ حکومتیں بدلیں گی، نظام بدلے گا۔ بہت اچھی بات ہے، اچھے لوگ آئیں گے، اچھا نظام چلائیں گے، اس سے تو انکار نہیں ہے، سبھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ خیر کے معاملات ہوں، اچھے لوگ آ جائیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر عزیزو اس سے اگلی بات ہم نے بلا دی ہے، انسان بدلیں گے، نظام بدلے گا، انسان بدلے گا، نظام بدلے گا، انسان بگڑتا ہے، نظام بگڑتا ہے۔ آج ابا ٹھیک چل رہے ہیں، بیٹا غلط چل رہے ہیں، بتائیے اگر بیٹا ٹھان لے میں نے غلط کرنا ہے، ابا اماں اسے روک سکتی ہیں؟ کیسے روکیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ اگر وہ خود ٹھیک ہو جائے الگ بات ہے، ماں باپ گاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا حکومت ہمیں زبردستی گن پوائنٹ پہ نیکی بلائے گی؟ نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے انسان بدلیں گے، نظام بدلے گا، انسان غلط چلیں گے، نظام کے اندر بگاڑنا شروع ہوگا، اور عزیزو یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جل جلالہ ان قوموں کی حالتوں کو نہیں بدلتے جو قومیں اپنی ذات کو بلا دیں، فراموش کر دیں، اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں، تو وہ قومیں ترقی نہیں پا سکتی۔ ترقی کے لیے ایمان عمل والے، نیکی والے، تقوی والے، حلال کھانے والے، سچ بولنے والے، دھوکے سے بچنے والے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے بچنے والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے عزیزو ہمیں اگر کامیابی چاہیے، اپنی نسلوں کو بتایا جائے ایمان عمل والے کامیاب ہیں، اور ایمان عمل کے بغیر دنیا کے پیچھے دوڑنے والے سب ناکام، اگر اللہ کو بلا دیا تو۔ اور سورۃ الشمس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ بھئی احکم الحاکمین ہوں، رب العالمین ہوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب ہوں، اس ذات کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جیسے جھوٹوں کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے،
اگلے کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، یقین دہانی کے لیے، بھائی سچا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سیریس انداز میں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا، بات ایسے ہی ہے۔ اللہ تو فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ہم سے سچی بات کسی کی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ہم سے کلیئر دو ٹوک بات کسی کی نہیں ہو سکتی، پھر بھی اللہ بندوں کی زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اے بندو، جب تم کسی کو اپنی بات کو منوانا چاہتے ہو اور 100% اس بات کو ٹھیک سمجھانا چاہتے ہو، یقین دہانی کروانا چاہتے ہو، تم قسمیں کھا کر کہتے ہو یہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کامیابی ناکامی کو بتلانے کے لیے سورۃ الشمس کے اندر 7 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اور زمین کی قسم، آسمان کی قسم، انسان تیری ذات کی قسم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ انسان بدلتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو گندہ کرتا ہے، انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ کہیں ذکر ہے ہمارے چیپٹر میں، ہمارے سبق میں، ہمارے عنوان میں، ہماری زندگی میں، ہماری شب و روز کی باتوں میں کہ انسان کامیاب کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پڑھے لکھیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، ہنر والے، کمال والے، جمال والے، ڈگریوں کی کامیاب۔ یہ عارضی ناکامی اور کامیابی کا فلسفہ ہے۔ دائمی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، چلتی سانس کے ساتھ کامیابی، رکتی سانس کے ساتھ کامیابی، وہ دین عمل پر ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دن رات، سورج چاند، زمین آسمان کی قسمیں اس لیے کھائی ہیں، اس نظام کے اندر یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ سورج چاند نہ ہو دنیا نہیں رہے گی، نظام چلتا تھم جائے گا، ورنہ تو اللہ کسی اور کی قسمیں بھی کھا سکتے تھے، مگر یہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ سورج نہ آئے، چاند نہ آئے، دن نہ آئے، رات نہ آئے، زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو، انسان نہ ہو، دنیا بند ہو کر تنگ ہو کر رہ جائے گی۔ تو اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کی قسمیں کھا کر فرمایا ہے ان چیزوں کو تم بڑا سمجھتے ہو اور یہ ہوں گی، تمہاری زندگی چلے گی، چلو ان کو سامنے رکھ کر ہم تمہیں بتاتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ انسانوں تم اپنے آپ کو بدلو، نظام بدلنا ہمارا کام ہے۔ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، پورے نظام کو ہم تمہارے تابع کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور ایسا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں آپ مصروف ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی میرا کیا مسئلہ ہے؟ سب کا مسئلہ ہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی بارشیں بند ہیں، مال مویشی پیاس سے نڈھال ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، چارہ نہیں، غلہ نہیں، پانی نہیں، اور ہمارا نظام تو بارش پہ چلتا ہے۔ ٹائم ہو گیا، بارش نہیں ہوئی تو ہم تو بھوک پیاس سے ہیں، ہمارے جانور بھوک پیاس سے ہیں، شدت میں، تنگی میں، آپ دعا فرمائیے، اللہ کرم فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، خشک سالی، تنگ سالی، غربت، مہنگائی، چیزیں نہیں ہیں، دسترخوان پہ کچھ نہیں ہے، اللہ بارش فرمائے، ہمارا سارا نظام تو بارش سے چلتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، ابھی جمعہ کی نماز سے ہم فارغ نہیں ہوئے تھے، ہم مسجد کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، اللہ نے آسمان کو چھوڑ دیا، آسمان سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش اتاری، اور ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، زمین کو شق کرتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، اس کی سختی کو نرمی میں بدلتے ہیں، اس پانی کو زیر زمین تہ تک پہنچاتے ہیں، پانی اندر جا کر اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، یہ پھل آ گئے، ترکاریاں آ گئی، کھجور آ
گئی، سبزی آ گئے، متاع لکم ولانعامکم، تم بھی کھاؤ، تمہارے جانور بھی کھائیں، تمہارے چھوٹے بھی کھائیں، تمہارے بڑے بھی کھائیں، تمہارے مالدار بھی کھائیں، تمہارے غریب بھی کھائیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے اللہ کی نبی کی موجودگی میں ہاتھ اٹھایا، اللہ نے نظام بدل دیا۔ منٹ نہیں لگے، دن تو دور کی بات ہے، سیکنڈ نہیں لگے، اس لیے کہ سچے لوگ تھے، انسان انسان دکھ رہا تھا، حالات کو اللہ نے سنوار دیا۔ ایک ہفتہ خوب بارش ہوئی، زمین سیراب ہو گئی، ندیاں نالے بہہ پڑے، جانور پرند نے خوب مزے اور زندگی انجوائے کی۔ اگلا جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی ممبر پہ ہیں، اللہ کے نبی سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، خود سے نہیں، مسلمانوں کے حالات دیکھو مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے خود بھی دعا فرما لیتے، مگر معاشرے کو سمجھانا ہے، انسان بنو گے حالات بدلیں گے، ایمان عمل پہ آؤ گے نظام کو ہم سدھار دیں گے، نہیں تو جہاں مرضی تم چلے جاؤ، ہمارے فیصلے تمہارے لیے خیر کے نہیں ہوں گے۔ اگلا جمعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، صحابی کھڑے، اللہ کے نبی بارش بہت ہو گئی ہے، اب تو پانی کنٹرول میں نہیں ہے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیے نا بارش رک جائے۔ سارے صحابہ کی موجودگی میں نماز جمعہ میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے تھے کہ سورج کی دھوپ کی کرنیں مسجد کے اندر آ رہی۔ اللہ نے اس گپت اندھیرے کو، کالے سیاہ بادلوں کو حکم دے دیا، چلو چلو یہاں سے، اب انسانوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب بارشیں نہیں چاہیے، دھوپ چاہیے۔ اللہ نے دھوپ ایک پل میں، چند لمحات میں نکال کے دکھا دی۔ عزیزو کیا پتہ چلا؟ انسان بدلتے ہیں زندگی بدلتی ہے، انسان بدلتے ہیں نظام بدلتا ہے، انسان بدلتے ہیں ملک بدلتا ہے، چیزیں ترقی کرتی ہیں، عوام ترقی کرتی ہے۔ عروج اور زوال کا تعلق اسباب سے کم ہے، عبادت سے زیادہ ہے۔ ہم تو صرف اسباب میں اتنے سے جھگڑ گئے، ہمارا ذہن تو صرف جاتا ہی نہیں ہے، ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الا کلکم مسئول، سنو تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک حاکم ہے۔ میں بادشاہ سب بادشاہ ہیں، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے اولاد نسلوں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب بادشاہ ہو۔ اپنی حکومت کو دیکھو، تمہاری حکومت کیسے چل رہی ہے، پھر بات کرنا پورے ملک کی حکومت کی۔ تمہاری حکومت میں تمہاری بچی بے پردہ باہر آتی ہے، تم بات کرتے ہو ملک کو سنوارنے کی، پہلے اپنی حکومت کو تو سنبھالو۔ یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الا کلکم مسئول الا کلکم راعٍ، ہر ایک حکومت والا ہے، ہر ایک وزیر اعظم ہے، ہر ایک صدر ہے اپنی فیملی گھر کو چلانے کا۔ اور عزیزو ہمارے سامنے ہماری بچی بغیر عبایا کے، بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے، بغیر حیا کے گھر سے باہر آئے اور ہم بولے ہم نظام کو ٹھیک کر دیں گے، کیسے ہوگا؟ یہ کس نے سبق پڑھا دیا؟ یہ کس دھوکے میں ہم پڑ گئے؟ اپنے گھر کی چار دیواری 5-10 لوگوں پر ہماری بات نہ چلتی ہو اور ہم لاکھوں لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے آ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا، ایمان والا ہے، روزے والا ہے، حج والا ہے، زکوٰۃ والا ہے۔ اگر کوئی اور یہ بات کرتا شاید ریئیکشن آ جاتا، تم کون ہو کسی کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے والے؟ مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی کون دیوس ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے سامنے اس کی بیٹی بیوی بچی غیر کے سامنے برہنہ جائے، اس کی غیرت اسے گویا کہ ملامت نہ کرے کہ کہاں جا رہی ہو، میرا خون ہے، دوسرے کے سامنے برہنہ کیا کام تمہارا؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ اپنی بیٹی کو غیر کے سامنے ننگا، بغیر عبایا کے، بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھے گا اور ہضم کر جائے گا، پی جائے گا، نظر انداز کر دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ویلنٹائن ڈے کے اس نام پر ہماری قوم کے اندر کتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے، پاک سر زمین ہے،
پاک دھرتی ہے، پاک ایمان والے ہیں، پاک صدائیں اذان کرنے کی بلند ہوتی ہیں، اور یوم محبت کے نام پر لڑکی لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ عزیزو یہ لعنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے قومیں عروج پہ آ جائیں گی، مرد اور عورت ایک میدان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم خواب دیکھ رہے ہوں ترقی کے۔ قرآن کریم تو یہ بتلاتا ہے، اللہ کی سچی کتاب تو یہ بتلاتی ہے، پہلے جب قومیں اس نہج پہ آئی ہیں اور ان کاموں پہ آئی ہیں، اللہ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا اور پتھروں کی بارش کر کے دکھایا ہے کہ ہم نافرمانی کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو یہ تو کھلے عام ہمارے یہاں بے حیائی ہے، تو ہم کم از کم، ہم تو حکومت والے نہیں ہیں، مگر ہمارے گھروں کے اندر ہماری حکمرانی ہے۔ جہاں تک ہماری حکمرانی ہے وہاں بے نمازی لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ حرام کھانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ دھوکہ فراڈ کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ میری امت سے نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ حرام کھانے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، بددیانتی کرنے والے، معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے والے، ایسی قوموں کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور قوم سے فرمانے لگے، وَيَا قوم، اے میری قوم والو، صرف نماز کافی نہیں ہوگی میری قوم والو، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، مارکیٹ میں بیٹھ کر دو نمبری کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، وَيَا قوم، اے میری قوم والو، اوفوا المکیال والمیزان، ترازو کو صحیح کیوں نہیں تولتے ہو؟ انصاف کو کیوں نہیں کام کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بددیانتی کیوں کرتے ہو؟ ایک نمبر کے تم یہاں آ کر فراڈ کرنے والے ہو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چیزوں کو غلط مت بیچو، اور دو نمبر چیز کو ایک نمبر ثابت کر کے اسٹیکر لگا کر اس کو ایک نمبر نمایاں کر کے بیچتے ہو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہو تم، اس معاشرے کے اندر آگ لگا رہے ہو تم۔ قوم کہنے لگی، شعیب آپ اپنی نماز پڑھو، قرآن کریم میں اپنا ذکر کرو، آپ اپنا کام کرو، اور اپنے معاشرے کو اپنی ہم پہ چھوڑ دو، ہم دیکھو کیسے تجارت کرنے والے ہیں، ہم جیسے کیسے نظام کو سدھارنے والے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لینے کی باری آتی ہے، ایک پیسہ پائی کسی کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب بات دینے کی آتی ہے گھٹا کے دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ عزیزو یہ امت کے ساتھ، امت کی نسلوں کے ساتھ بہت بڑا کھیل ہے۔ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ جس نسل کے اندر حیا نہ ہو، دیانت داری نہ ہو، امانت داری نہ ہو، وہاں ایمان رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حیا اور ایمان یہ دو شاخیں ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ جب حیا جائے گی ایمان چلا جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی چھوٹی حکومت کو، چار دیواری والی حکومت کو، ہم اسی کے پابند ہیں۔ اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر عزیزو اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی ہوگی کہ کامیابی ایمان عمل میں ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا ضابطہ ہے۔ اچھے بنو گے، معاملات اللہ فرما رہے ہیں، معاملات تمہارے ساتھ اچھے ہوں گے، جیسی کرنی ویسی بننی، یقین نائے کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یقین آئے مر کے دیکھ۔ جس کو یہ خطرہ ہونا میں ٹھیک جا رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں تو مر کے آنا، میرے پاس پتہ چل جائے گا ٹھیک کون ہے غلط کون ہے۔
تو عزیزو یہ تو سچی کھری عدالت میں ہم سب نے جانا ہے. تو جہاں تک ہمارا بس ہے، ہماری حکومت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بادشاہ ہو، تو تم حکمران ہو اپنی نسل و اولادوں پر. تو ہم جہاں تک ہماری بساطت ہے، ہمارا بس چل سکتا ہے، ہماری آواز کو مانا جا سکتا ہے، ہماری بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہاں تک ہم کام کر کے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی نسل و اولادوں کے اعتبار سے ہم بیدار رہیں اور ہوشیار رہیں، اپنی نسلوں کو ایمان عمر پہ لانے کی کوشش کریں، اور مخصوص دنوں میں اور مخصوص ناموں پر جو بے حیائی برائی ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہوشیار کر کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.